امداد صاحب یہ فرمائیے کہ شیخ فانی کون ہوتے ہیں، اور اگر وہ اتنے بوڑھے ہیں کہ شروع میں تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر یہ چانس ہو کے بعد میں وہ صحت مند ہو جاتے ہیں، جیسے مثلاً گرمیوں میں شدید بیمار ہیں روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن سردیوں میں ان کو صحت ہو جاتی ہے روزہ رکھ سکتے ہیں، تو کیا ان کو روزہ رکھنا پڑے گا یا جو انہوں نے فدیہ دیا ہے گرمیوں میں وہ ان کے لیے کافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ فانی ایک ایسے بوڑھے شخص کو کہا جائے گا کہ جو اتنا بوڑھا ہو جائے کہ روزہ رکھنے کے قابل نہ رہے۔ صحیح، عورت ہو یا مرد؟ جی، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ ٹھیک۔ تو ایسا شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایسا شخص جو ہے وہ پھر روزے کا فدیہ ادا کرے۔ جی، لیکن یہ فدیہ اسی صورت میں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بندہ روزہ رکھنے کے قابل زندگی کے آخری سانس تک نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا کوئی بندہ ہو کہ جس نے پہلے فدیہ بھی ادا کر دیا، جیسے میں نے گرمیوں کی مثال دی ہے جی کہ گرمیوں میں اس کی صحت زیادہ خراب ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن سردیوں میں وہ کسی حد تک بہتر ہو جاتا ہے، تو پھر سردیوں میں روزہ رکھے گا؟ جی، اگر تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھ سکے تو پھر وہ روزہ ہی رکھے گا۔ ٹھیک ہے، روزے کی قضا پھر اس پر کرنا لازم ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر وہ اس قابل نہیں ہو سکا جی، کہ اس نے اس کو دوبارہ اتنی طاقت نہ ہو سکی یا اس قابل نہ ہو سکے کہ وہ روزہ رکھ سکے، پھر وہ فدیہ ادا کرے گا۔ صحیح۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ کہ جس نے پہلے فدیہ ادا کر دیا ہوا تھا پھر وہ روزہ رکھنے کے قابل بھی ہو گیا، صحیح، تو اب وہ روزہ ہی رکھے گا، یعنی روزے کی قضا ادا کرے گا۔ صحیح۔ اور جو اس نے فدیہ ادا کیا تھا یہ بطور صدقہ شمار کر دیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ امداد صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ مسافر کے روزے کا کیا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیا ہے؟ بعض لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ جو رخصت ہے اس میں، اس پہ ضرور ہر حال میں عمل کرنا چاہیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے لیے حضور شرعی حکم تو یہ ہے کہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور جہاں کہیں اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی کو یا اپنی معصیت کو ناپسند فرمایا ہے، صحیح، وہیں پہ اللہ رب العزت نے رخصت پر عمل کرنے کو پسند فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہ چونکہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اجازت ہے، لہٰذا مسافر جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ صحیح۔ اور جب وہ سفر سے واپس آ جائے تو پھر وہ اپنی تعداد پوری کر لے، یہ تو قرآن میں ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے سفر کے دوران کبھی روزہ چھوڑا بھی اور آپ نے کبھی روزہ رکھا بھی۔ ٹھیک ہے۔ چھوڑا اسی نیت سے کہ امت کے لیے یہ تعلیم ہو جائے کہ جو نا یہ امت جو نا اس روزے کو سفر کی حالت میں چھوڑ سکتی ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے ایک حدیث مبارکہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے روزہ دار شخصیت گزرے ہیں۔ تو آپ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے عرض کی کہ حضور میں سفر کی حالت میں روزہ رکھتا ہوں۔ صحیح۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ سفر کی حالت میں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور آپ روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہمیں سمجھ آیا کہ جو لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ نہیں جو رخصت ہے اس پہ ہر حال میں عمل کرنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، کر لیں، آپ نے اپنی مشکل کو خود دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو سفر میں لگ رہا ہے کہ ایزی ہے میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو پھر رکھ لینا چاہیے، اور اگر مشکل لگ رہا ہے تو پھر آپ روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔